الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وجامع الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے ٹی وی معاشرے سے بگاڑ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حسن المرء ترک ما لا یعنیہ، او کما قال قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میری عزیز بہنوں، میں نے آپ تمام کے سامنے ایک آیت کریمہ کو پیش کی ہوں۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ میں نے آپ تمام کے سامنے ایک حدیث شریف کو پیش کی ہوں۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اسلام میں مرد کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں کو چھوڑ دے۔ ایک وہ وقت تھا جو مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی آوازیں آیا کرتی تھی، لیکن آج مسلمانوں کے گھروں سے ٹی وی کی آوازیں آ رہی ہے، اور گھر میں تعلیم کرنے کے بجائے ٹی وی کے سامنے بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، اب فلم کی نعمتوں سے ابھرتی ہے شاعری، اب فلم کی نعمتوں سے ابھرتی ہے شاعری، ہوتی تھی کسی وقت نمازوں سے سواری۔ آج کے دور میں ٹی وی کا دیکھنا کئی گنا عام زیادہ ہو گیا ہے۔ جس گھر میں ٹی وی ہو سمجھ لو کہ اس گھر میں شیطان کی فوج ہے۔ بعض لوگ گھر میں ٹی وی رکھنے کا یہ عذر پیش کرتے ہیں، کیا کرے بھائی، ہمارے بچے پڑوسی کے گھر جا کے ٹی وی دیکھتے ہیں، اس مجبوری کی وجہ سے ہم بھی اپنے گھر میں ٹی وی لا کر رکھ دیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، میں اس مثال کو اس طرح سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، کیا کرے، ہمارے بچے باہر جا کر زہر کھا رہے ہیں، لہٰذا ہم نے اپنے گھروں میں اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے زہر کا انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یعنی تم میں بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی مت جانا، خواہ وہ کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی۔ آج کل کے لوگوں کو ٹی وی اپنے گھروں کی شان سمجھتے ہیں، یقیناً ٹی وی معاشرے کی بگاڑ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ٹی وی کے بہت سے نقصانات ہیں۔ اس سچ کو جانتے ہوئے بھی اس زمانے کی عورتیں اور بچوں کو ٹی وی سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ وہ ٹی وی کے بغیر نہیں رہ سکتے، اپنے معصوم بچوں کو ٹی وی کے گانے گاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور کارٹون سے اپنے بچوں کے دل بہلاتے ہیں، حالانکہ انہیں قرآن کا ایک چھوٹا سورہ بھی یاد نہیں دلوا سکتے۔ وہ بچے بڑے ہو کر آخرت کی بے فکر اور قرآن سے غافل ہو رہے ہیں۔ ٹی وی دیکھنا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، پیروں سے چلنا پیروں کا زنا ہے، دل سے تمنا کرنا دل کا زنا ہے۔ ٹی وی ایک ایسی چیز ہے جس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ ٹی وی آپ کا دوست ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ آخرت کے لیے آپ کا بدترین دشمن ہے۔ ایک وہ وقت تھا جس میں نوجوان اپنے بڑوں کے سامنے باتیں کرتے جھجکتے تھے، بے حیائی کی باتوں سے دور رہتے تھے، ان کے سامنے بیٹھنے کو عجیب سمجھتے تھے۔ استاد شاگرد میں تمیز ہوتی، بیٹی میاں بیوی میں فرق ہوتا تھا، لیکن آج اس دور میں ٹیلی ویژن کی بدولت استاد شاگرد میں، بیٹی میاں بیوی میں، نانا نواسی میں کوئی شرم کی حد تک ہی نہیں رہی۔ یہ تمام باتیں اس کمبخت ٹی وی ہی کے اندر موجود ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، ایک میں اور تباہی بتانا چاہتی ہوں۔ گانا بجانا آج کل کی زندگی کا بڑا اہم جز بن گیا ہے۔ اگر شادی میں گانا بجانے کا انتظام نہ ہوتا تو وہ ریسٹورنٹ پسند کرتے ہیں جس میں ریڈیو وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا، گانا بجانے کے سامان اور جاہلیت کی چیزوں کو مٹا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے گانے بجانے کو کیسے محبت کرتے ہیں؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ
جس گھر میں ناچ گانا ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ چند گھریں تو ایسے ہیں کہ آذان ہو رہی ہو، نماز کا وقت ہو رہا ہو، لیکن ٹی وی دیکھنے میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ انہیں اذان کا خیال تک ہی نہیں رہتا۔ یہ شیطان ہے جو مسلمانوں کو دین مذہب سے دور کر رہا ہے۔ چنانچہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ قیامت کے قریب گانا بجانا بالکل زیادہ ہو جائے گا اور کیفیت یہ ہوگی کہ ہر گھر میں گانا بجانے کی آوازیں آنے لگے گی، میوزک کی گھنٹیاں بجے گی۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے موبائل سے لے کر ڈور بیل تک ہر جگہ میوزک ہی میوزک، اور آج کل کے نوجوانوں کا تو یہ محبوب مشغلہ ہو گیا ہے۔ صبح کو آنکھ کھلتی ہے تو میوزک ہی، اور رات کو سوتے ہیں تو اپنے بستر پر لیٹے ہوئے میوزک سے نیند لگ جاتی ہے۔ اللہم حفظنا منہ، اللہ تعالی ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ میری ماں اور بہنوں، میں اپنی تقریر پر مکمل کرنے سے پہلے ایک مختصر قصہ سنانا چاہتی ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ ایک دو دوست تھے جو ایک دوست نے اپنے گھر میں ٹی وی لا کر رکھ دی اور چند دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور اس کو وہاں قبر میں عذاب ہونے لگی۔ اس نے اپنے دوست کے خواب میں آ کر کہا، بھائی میرے گھر جا کر کہو تم لوگوں کی ٹی وی دیکھنے سے میرے قبر میں عذاب ہو رہی ہے۔ جب وہ دوست بیدار ہوتا ہے اپنے نیند سے تو اس دوست کے گھر والوں کے پاس جا کر کہتا ہے، آپ لوگوں کے ٹی وی دیکھنے سے اس کے قبر میں عذاب ہو رہی ہے۔ میرے خواب میں آ کر اس نے کہا ٹی وی کو نکال دو، اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ٹی وی کو نکال دو۔ اس کے گھر والے ٹی وی کو نکال کر پھینک دیتے ہیں، اس کے بعد اس پر صدقہ وغیرہ کرنے لگتے ہیں۔ پھر خواب میں اس دوست نے آ کر کہا، بھائی تمہارا بہت شکریہ، تم نے میرے اور اوپر ہونے والے عذاب کو روک دیا۔ میں اس چھوٹی سی بات پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام امت محمدیہ کو ٹی وی جیسی معاون چیز سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔